اچھا جی، سینٹ سے تو اب 27ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ تھا وہ پاس ہو چکا ہے۔ آج 11 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جہاں 27ویں ترمیم کا بل پیش کیا جائے گا، پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، وہاں سے اپروو کیا جائے گا۔ تو قومی اسمبلی میں کیا حال احوال ہے، کون کون سے ارکان وہاں پہ آ رہے ہیں، کیا سینز وہاں پر چل رہے ہیں، ہمیں جانیں گے۔ ذرا ہمارے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق وہاں پر موجود ہیں۔ تو اظہر بتائے گا 27ویں ترمیم کا بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کے بعد کیا طریقہ کار ہوگا اور ووٹنگ کب تک شروع ہوگی؟ دیکھیں صاحب، 11 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، تو جو ایجنڈا جاری کیا گیا قومی اسمبلی کا، اس میں 27ویں آئینی ترمیم کا بل جو ہے وہ شامل ہے۔ وزیر قانون و انصاف اعظم ندی تارڑ یہ 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ وہی طریقہ کار ہے جو کہ سینٹ میں اپنایا گیا، شکوار اس ترمیم کا منظوری دی جائے گی، اور اپوزیشن بھی یقینی طور پر وہاں پہ ایک بھاری اکثریت میں موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن قومی اسمبلی کے اندر کیا کردار ادا کرتی ہے، کس طریقے سے احتجاج کرتی ہے۔ حکومت بل پاس کرانا چاہے تو کسی وقت بھی آج بھی کرا سکتی ہے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آج شاید بل پاس نہ ہو، اس پر کچھ ڈیبیٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر ہو۔ ڈیبیٹ تو اپوزیشن نے کرنی ہے، اگر اپوزیشن نے ڈیبیٹ میں حصہ لیا تو یہ پروسیس جو ہے وہ ڈیبیٹ کے حوالے سے آگے بڑھے گا۔ ادروائز حکومت کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حکومت بل جو ہے وہ منظور کرنے کے لیے پروسیس کو آگے بڑھائے گی۔ 237 جو ارکان ہیں وہ چاہیے، وہ اس وقت حکومت کے پاس ہیں قومی اسمبلی کے اندر، جبکہ 2/3 اکثریت کے لیے 224 ارکان جو ہیں وہ حکومت کو ضرورت تھی۔ یہاں پہ قومی اسمبلی میں سینٹ کی نسبت جو ہے حکومت کے پاس واضح میجارٹی ہے اس بل کو منظور کرانے کے لیے، تو حکومت کو یہاں پہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ سینٹ کے اندر حکومت کو کافی مسئلہ تھا، کافی پریشانی تھی، اور آخری وقت میں وہاں پر وہ بندوں کو پورا کیا گیا۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ آج اس پر بحث ہوگی، اور کل شاید قومی اسمبلی جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کا بل جو ہے وہ منظور کر لیں۔ اب جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ اپوزیشن اگر واک آؤٹ کر جاتی ہے تو پھر حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا، حکومت یقینی طور پر ووٹنگ کے لیے اس کو پٹ کر دے گی۔ تو اظہر پھر شکوار منظوری دی جائے گی، بڑا ظاہر ہے یہاں پر تو معاملہ بڑا آسان ہے حکومت کے لیے، سینٹ میں پھر ریکوائرڈ نمبرز میں کمی تھی، یہاں تو نمبرز پورے ہیں، تو شکوار پھر منظوری کا سلسلہ رہے گا آج؟ جی صدف، شکوار اس کی منظوری ہوتی ہے، اور جب فائنل ووٹنگ ہوتی ہے، آخری ریٹنگ جب ہوتی ہے تو وہ پھر ڈویژن کے ذریعے ہوتی ہے۔ تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹے کا یہ پروسیس ہے قومی اسمبلی کے اندر۔ ایک انتہائی اہم بات وہ اس میں یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے پاس ہو کر آئی ہے قومی اسمبلی کے پاس، اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو قومی اسمبلی اس میں ترمیم کر سکتی ہے۔ اگر ایز اٹ از پاس ہو کے جو آیا ہے سینٹ سے اس کو پاس کرنا ہے تو الگ بات ہے۔ اگر قومی اسمبلی کوئی ترمیم کر دیتی ہے تو پھر وہ بل دوبارہ سینٹ میں واپس جائے گا، پھر سینٹ میں وہی پروسیس کرنا پڑے گا۔ لیکن اس بات کا امکان نہیں ہے کہ قومی اسمبلی اس ترمیم 27ویں آئینی ترمیم میں مزید کوئی ترمیم تجویز کرے گی جو کہ سینٹ سے پاس ہو کر آیا ہے۔ جو ایز اٹ از جو سینٹ سے پاس ہو کر 27ویں ترمیم آئی ہے اسی کو قومی اسمبلی جو ہے وہ منظور کر لے گی۔ اور اظہر ایک چیز اور بتا دیجئے، وہ یہ کہ اپوزیشن کا کیا پلان ہے؟ کل انہوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہیں پڑا، تو آج بھی یہ ارادہ ہے اپوزیشن کا، یا اپوزیشن بائیکاٹ کرے گی یا حصہ بنے گی آج کے اجلاس کا؟ جی اپوزیشن نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں اپوزیشن کی ایک پریس کانفرنس بھی ہونے والی ہے جس میں باضابطہ اناؤنسمنٹس اپوزیشن کی طرف سے آ جائے گی۔ جے یو آئی کا امکان ہے کہ جے یو آئی اس پروسیس کا حصہ بنے گی، اور جے یو آئی نے کل بھی اس پر بات کی تھی قومی اسمبلی کے اندر، اور آج ڈیبیٹ ہوتی ہے تو جے یو آئی اس پروسیس کا حصہ بنے گی۔ لیکن اپوزیشن جو پی ٹی آئی کی ہے، سنی اتحاد کونسل کے جو ارکان ہیں یا دیگر جو آزاد ارکان ہیں، وہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ واک آؤٹ کریں گے، وہ پروٹیسٹ کریں گے۔ کل بھی انتہائی ہنگامہ ہوا تھا، شور شرابہ ہوا تھا قومی اسمبلی کے اندر بھی، سینٹ میں بھی، لیکن پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں وہ شاید اس پروسیس کا حصہ نہ بنے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ جے یو آئی جو ہے وہ اس پروسیس کا حصہ بنے گی۔ اگر جے یو آئی پروسیس کا حصہ بنتی ہے تو یقینی طور پر پھر تو مخالفت میں ووٹ آئیں گے، اگر ساری اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتی ہے تو پھر مخالفت میں کوئی ووٹ ہی نہیں آئے گا، اور حکومت آسانی سے اس کو پاس ویسے بھی کرا دے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر فاروق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔